درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی قربت کا نور چمکتا ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ دل وہی پاک ہوتا ہے جو سب کچھ سن کر بھی بغض نہیں رکھتا۔ ہر وہ راستہ جو تمہیں خاموشی سکھائے دراصل تمہیں اندر سے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ عبادت میں سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے۔ اور ہماری سب سے قیمتی دولت وہ لمحات ہیں جن میں تم نے رب سے سچ بولا، جو فیصلے خاموش آنسوں سے ہوتے ہیں وہ کائنات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے اور محبت مقدر میں درج ہوتی ہے اور کوئی کسی کا رزق نہیں لے سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت کرو جو فرصت کے اوقات میں اب سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو اور ان کی فکر کرو جو فرصت نکال کر اب سے باتیں کرتے ہیں۔ دل کو جب رب کی یاد سے جوڑا جائے تو دنیا کے سب زخم مرہم بن جاتے ہیں۔ جن راستوں پر دنیا چھوڑ جائے تو وہاں اللہ اپنی رحمت سے ساتھ چلتا ہے۔ صبر وہ زخم ہے جس پر اللہ اپنے ہاتھ سے مرہم رکھتا ہے۔ ہر محرومی دراصل رب کی حکمت سے لکھی گئی ترتیب ہوتی ہے اور رب سے تعلق بنانے کا سب سے قریبی راستہ ٹوٹا ہوا دل ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جسے صرف آزمائشوں کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو چاہے دنیا کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی وہی ہے جو سجدے سے اٹھے اور دل میں سکون لے آئے، اور جب دل اللہ سے وابستہ ہو جائے تو دنیا کی ٹھوکر بھی راحت بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا وسیع رزق عطا فرما کہ ہم نہ صرف خود کفیل ہوں بلکہ دوسروں کا سہارا بھی بن سکے، آمین۔ انسان کی قیمت دنیا نہیں لگا سکتی، وہ تو رب کے دربار میں طے ہوتی ہے۔ جس کو رب عزت دے وہ لوگوں کے چھوڑ جانے سے نہیں گرتا۔ ہر وہ خواہش جو پوری نہ ہوئی وہ دراصل تمہاری حفاظت کے لیے تھی۔ تم اگر خالص بن جاؤ تو دنیا کے پیچیدہ راستے بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ جس نے خود کو اپنے خدا کے سامنے جھکا لیا اسے کسی طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک کانپ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو اور شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور صرف اوپر بیٹھا خالق ہے، وہ کہانی بدل بھی سکتا ہے، اسی کو راضی کرو اور اسی سے مانگو۔ اپنی اہمیت جان لینے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا خود کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں آپ کی اہمیت نہیں وہاں سے کنارہ کر لیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی کافی زندگی گزارنے کے بعد شروع کرتے ہیں، اور جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک واپسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اپنی قدر لوگوں کی آنکھوں میں تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں موتی تلاش کرنا۔ اچھا وقت ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتا۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے کی گئی 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر گھنٹے رہنے والی مسکراہٹ کا سبب ہوتی ہے۔ زیادہ خاموشی اور طاقتور ہونے کا دکھاوا ہمارے دلوں کو نازک بنا دیتا ہے، جو معمولی باتوں پر بھی رونے لگتے ہیں۔ تعلق کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد بھی یاد آئے کہ ابھی بہت ساری باتیں تو کرنی رہ گئی ہے۔ تکلیف کو بتانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سب دلوں میں مطلب اور زبان سے پیار کرتے ہیں، سنا ہے آج کل لوگ یہی کاروبار کرتے ہیں۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے، اور دنیا کے رشتے تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ بیوی جب اپنے مسائل اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ کچھ واقعات اور معاملات آغاز اور انجام لکھنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں جو ہمیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہم پر انسانوں کا نہیں برے وقت کا احسان ہے۔ جنہیں اب کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔
کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، اور رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ لوگ تمہیں اس وقت تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے مطلب کے ہو، اور مخلص وہی ہے جو تمہیں تکلیف میں بھی یاد رکھے نہ کہ فائدے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اللہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ حاصل ہونے والا ہے جس کے پانے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی، بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ اندھیرا صرف کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، وقت اب کو ایک اور صبح کے تحفے کے بغیر آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس دنیا میں کسی پر بھی زیادہ انحصار نہ کریں، کیونکہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ سانپوں سے کیا ڈرنا، احتیاط انسانوں سے کیجیے، کبھی کبھی لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ، تاکہ وہ یقیناً تمہاری خواہش پوری فرما دے۔ آمین۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بدلنا چھوڑ دو، جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہیں ویسے ہی قبول کریں گے، اور جو تمہیں تمہارے اصل کے ساتھ قبول نہیں کرتے وہ کبھی تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ سکون اسی میں ہے کہ اللہ کے لیے جیو، لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے عزت نفس لمبی زبان اور مغرور کردار نہیں، بلکہ عزت نفس یہ ہے کہ اب ہر چیز سے دور ہو جاؤ جو اب کی بے قدری کرے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو بہت سی حاصل ہونے والی ہزار خوشیاں اسے ہنسا سکتی ہیں لیکن خوش نہیں کر سکتی۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک واپسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب کو خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہوتا ہے، باصول اور باضمیر لوگوں سے دنیا ناراض رہتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ اپنی تکلیف کو بتانا بہت آسان ہے، مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہی لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تبدیلی کے عزائم پورے کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس ہم انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا تھا۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر اب دوبارہ کسی رنگین خوابوں پر یقین نہ کر سکیں۔ ہر وہ لڑکی جو شوہر کی غریبی کو خاموشی اور صبر سے برداشت کرے اسے شریعت کے حیات کہتے ہیں۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ماں تو بال بھی بکھرنے نہیں دیتی اور یہ زندگی حال تک بگاڑ دیتی ہے۔ سب سے بڑی دلیری یہی ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے۔ جب آپ کی روح تھکی ہوئی ہو تب نیند بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جن کو آپ کی پرواہ ہے ان کی پرواہ کریں، باقی لوگوں کے لیے بس سلام کا جواب کافی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک بات کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ خاموشی گواہ ہے انسان اب تھک چکا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی، جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہے۔ جو انسان جس قدر خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کو اب کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت اب کے سامنے لے آتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہو برباد کر سکتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، حاصل سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے اچھا سلوک موت ہے۔ نفرت پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔
اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کرے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام اور احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں، ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ لوگ ہوتے ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ رحیم کریم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے ساتھ میں خوش رہنا، اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعویدار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے، تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، جب میری امید بھری نگاہیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر میرا کوئی اپنا رہتا ہے۔ آسمانوں کے رب کی محبت نے مجھے آسمان سے محبت کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آتا ہے جب یہ سوچ آتی ہے کہ میرا رب روز رات کو اسی آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ بے شک میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور عطا کرنے پر بھی ہر وقت قادر ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سارے لوگ اب سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ آپ کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ایسی 5 اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، خود اعتمادی کی کمی۔ اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو دوسروں کو بھی آپ کی باتوں اور موجودگی کی اہمیت محسوس نہیں ہوتی۔ کمزور گفتگو اور دھیما انداز اکثر لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی حدوں کو توڑتے ہیں وہ اکثر کم اہم سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہمیشہ ہر بات کے لیے راضی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی رائے نہ دینا۔ اگر آپ ہر معاملے میں خاموش رہتے ہیں اور صرف سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو لوگ آپ کو غیر متعلقہ سمجھنے لگتے ہیں۔ مضبوط رائے رکھنے والے لوگ ہی دوسروں کی نظروں میں اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر وقت شکایت اور منفی گفتگو کرنا۔ اگر آپ ہمیشہ مسائل، شکایات اور منفی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ مثبت اور بھرپور امید والے لوگ زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کو نظر انداز کرنا۔ اگر آپ خود دوسروں کی بات نہیں سنتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ بھی آپ کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ عزت لینے کے لیے عزت دینا ضروری ہے۔ روزانہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت اور رحمت کا حصہ بنتا ہے، اور اس کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سمندر عطا فرما، ہمارے دلوں کو درود پاک کے نور سے منور فرما، ہمیں ہر گناہ سے پاک فرما، ہمارے درجات بلند فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روز درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہماری زندگی برکتوں سے بھر جائے اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔